क्यों निकाला मुझे? हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मिशन पीस, मिशन अमन, मिशन मिडल ईस्ट एक बार फिर हरकत में आ चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद गालिबन तुर्की का भी उनका दौरा है और एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जा सके। उस मुज़ाकरात की मेज़ पे जो ओवर द वीकेंड कामयाब नहीं हो सकी, और इसको फेलियर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतने बड़े मुखालिफिन को एक मेज़ पे इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उनको 40 दिन की जंग के बाद आमने सामने फेस टू फेस लाके बिठा देना ये कोई छोटी चीज़, मामूली बात नहीं है। और इश्यूज़ ऐसे हैं जो गुज़िश्ता कम अज़ कम 50 साल 5 दहाइयों पर मुहित हैं, तो उनको सिर्फ 21 घंटे तो क्या 21 दिन में भी हल नहीं किया जा सकता। लेकिन असल बात यह है और अहम बात यह है कि ना तो अमेरिका ने ना ही ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब से कुछ देर पहले अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी शुरू कर दी है। जंग बंदी तो बंद नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, लेकिन नाकाबंदी शुरू हो गई है आबनाए हुर्मुज़ की। सो अब व्हाट नेक्स्ट? क्या पाकिस्तान अपनी इस रिन्यूड कोशिश में कामयाब हो सकता है? अब से थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स का आपस में रब्ता भी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब भी जा रहे हैं, तो ये कोशिशें कितने दिनों में कामयाब हो जाएंगी? सीज़ फायर एक्सटेंड कर रहा है 21 या 22 अप्रैल तक, तो सीज़ फायर की एक्सटेंशन तक क्या तवक्को रखी जा सकती है कि एक बार फिर ये बैठक हो जाए? वो बैठक का मरकज़ क्या होगा? इस्लामाबाद होगा, कोई और कैपिटल होगा? क्या मज़ीद इसमें क्या तवक्को, अब क्या पेशरफ जो है मुमकिन है? इन तमाम मामलात और मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, सवालों के जवाब लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफ़ी जान साहब, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। आई बिगिन विद यू अब्दुल क़य्यूम साहब। जेडी वैंस यूएस वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने फेलियर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी अनसक्सेसफुल रही हैं ये डायलॉग। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसके बाद से जंग बंदी तो ख़त्म नहीं की, नाकाबंदी शुरू कर दी है आबनाए हुर्मुज़ की। तो आपको लगता है कि जो कोशिशें दोबारा से शुरू हो गई हैं पाकिस्तान की, मिशन पीस, मिशन मिडल ईस्ट, ये कामयाब हो पाएगा? देखें आई एम श्योर कि ये एफर्ट जारी रहनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉर किसी को भी सूट नहीं करती। राइट। और जो है ना डिप्लोमेसी, इट इज़ नॉट ए वन डे इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस, प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस जिसके ऊपर एफर्ट्स होती रहती हैं। दोनों कंट्रीज़ जो इन्वॉल्व हैं वो अपने मफादात को देखते हैं, वो देखते हैं कहाँ हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि टॉक्स फेल हुई हैं, उन्होंने तो बल्कि, और इनफैक्ट ये फैक्ट भी ये है, देखिए पाकिस्तान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक तो वीनू हमारा पाकिस्तान का, नंबर 2 दोनों एट दी ऑलमोस्ट टॉप एपेक्स लेवल पे रिप्रेजेंटेशन, और नंबर 3 के वो 1 to 1 बैठ के गुफ्तगू करते रहे, और साथ पाकिस्तान ने उसमें मीडिएट भी किया, और दिस इज़ वेरी गुड। तो इसलिए अभी इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, अभी फेस सेविंग के लिए और डोमेस्टिक पब्लिक की कंजम्पशन के लिए कोई ट्रम्प का बयान आएगा, कोई ईरान का बयान आएगा, बट आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बात है। इन एडिशन टू द गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और फ्रेंड प्लस चाइना, उसके साथ भी पीछे फॉरेन मिनिस्टर ने उनके साथ बात की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद भी प्रेसिडेंट शी को ब्रीफ करें, इवन रशिया को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए चूंकि हमारे उनसे भी ताल्लुक है, इससे वो दे फील एलिवेटेड। और कुछ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो हैं उनको भी, मसलन फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन है, उनको भी मैं इस फेज 2 में इंक्लूड करना चाहिए। और हमारी तरफ से एटलीस्ट प्रेसिडेंट के हम क्या कर रहे हैं। राइट। आपका जवाब मुकम्मल हो गया, ठीक है, क्वाइट सॉलिड आंसर। मैं मज़ीद इस पे सवाल आपसे ये भी करूंगी कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या रही वॉर की और नाकाम क्यों हुई, लेकिन आई कम टू यू कमर चीमा साहब। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का ये जो मिशन 2.0 है, मिशन पीस, मिशन मिडल ईस्ट,
اب یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک بار پھر وزیر اعظم سعودی عرب بھی جا رہے ہیں، رپورٹڈلی ترکی بھی جائیں گے، تو کیا سیز فائر کی ڈیڈ لائن سے پہلے کچھ چیزیں دوبارہ زور پکڑ سکتی ہیں، بیٹھا جا سکتا ہے کہیں ایک بار پھر؟ جی بہت شکریہ غریدہ فروغی صاحبہ. دیکھیے بات سمپل سی ہے، میرا خیال ہے پاکستان کے جو اندر ساری کی ساری بیٹھک ہوئی اس میں ہم کہہ رہے ہیں جی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا. ٹھیک، بریک تھرو نہیں بھی ہوتا، جیسے آپ نے کہا 21 گھنٹے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی. جی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سٹل جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کو دوبارہ بٹھا سکتا ہے. اور اس میں پاکستان ظاہری بات ہے، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ باقی ممالک کو، عرب ممالک کو، ترکی کو، ان کو ساتھ میں لانے لگا ہے اور یہ ایک دوبارہ ایک انگیجمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے لگا. تو میرا خیال ہے کہ ایران کا مسئلہ یہ تھا کہ ایران اس دن بار بار بات نہیں کر سکتا تھا اپنے تہران کے اندر. جب ایران کے سامنے، ایرانی لیڈر کے سامنے پروپوزلز آتے تھے جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس چیزیں رکھتے تھے، تو ایرانی جو لیڈرشپ یہاں بیٹھے ہوئی تھی وہ واپس تہران فون نہیں کرتے تھے بیکاز آف سیکورٹی ریزنز. امریکنز کو یہ فیسلٹی تھی، وہ بار بار ٹرمپ سے بات کرتے تھے، وہ جو سیکٹری ٹریڈ سے بات کرتے تھے، باقی لوگوں سے بات کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ایرانینز ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو سوچیں گے، کیونکہ نیوکلیر کے حوالے سے بڑی میجر چیز جو ہے وہ ایران نے پہلے ہی آفر کر دی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جنیوا میں کی تھی کہ ہم انرچ یورینیم جو ہے وہ آئی اے کے دینے کو تیار ہیں. یہ اس وقت عمان کے فارن منسٹر نے بات کی تھی. سو میرا نہیں خیال اس کے علاوہ کچھ چیز ہے. دوسری بات، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر کسی قسم کا کوئی ان کی سول نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، گو کہ یہ جسے کہتے ہیں نا ان کے بالکل ان کا حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور باقی ممالک کیسے ایران کو کنونس کرتے ہیں، یا ایران اپنا کیا موقف لے کے آتا ہے. شفیق جان صاحب، ایک تو سوال آپ سے میں آگے چل کے اس کا جواب میں لازماً لینا چاہوں گی کہ ایک تو ایران امریکہ سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 21 یا 22 اپریل تک کی ہے، اور غالباً یہی خبر آئی ہے کہ عمران خان نے بھی جیل سے ہدایات دے دی ہیں کہ اگلے 10 دن میں، جو کہ ایگزیکٹلی یہی ٹائم لائن بنتی ہے 21-22 اپریل، ایک طرف ایران امریکہ جنگ کی سیز فائر کا خاتمہ ہو رہا ہوگا، پھر ساتھ میں آپ پاکستان میں ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب ذرا آگے چل کے دیجیے گا. فی الحال مجھے آپ کا ویو پوائنٹ چاہیے کہ جو پاکستان ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے سعودی عرب کو ساتھ ملا کے، چائنا کی حمایت کے ساتھ، کہ مشن 2.0 مشن پیس رینیو کیا جا سکے، کتنا کامیاب ہو سکتا ہے یہ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جب بھی پاکستان کی بات ہو تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئے، اور جس کی مثال آپ نے دیکھی ہے. جہاں تک اسلام آباد ٹاکس کی بات ہے تو پاکستان نے ایک کوشش کی، مذاکرات تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن میز پہ بیٹھانا اور یہاں پہ بات چیت کرنا، اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، جس میں ہر پاکستانی کا اتنا ہی رول ہے جتنا اس حکومت کا رول ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی اتنا ہی کریڈٹ ہے جتنا اس گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں کریڈٹ، گورنمنٹ کو دے رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئی ہے ڈپلومیٹک محاذ پہ. لیکن اگر ڈپلومیٹک محاذ پہ اس کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں تو پھر ڈپلومیٹک کامیابی کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی داخلی پالیسی پہ بھی اب ریویو کرنا چاہیے. وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز کو آپ یہ دے رہے ہیں، نون لیگ کو آپ یہ دے رہے ہیں کریڈٹ؟ دیکھیے، یہ تمام ہر پاکستانی، اگر پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے تو اس میں ہر پاکستانی کا کریڈٹ ہوتا ہے. اس میں ہر پاکستانی کا کریڈٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اپنا جلسہ ملتوی کیا، جس طریقے سے اس نے گوہر صاحب نے اسپیچ کی اسمبلی میں، لیکن ابھی آپ لوگ ایک اور جلسہ کرنے جا رہے ہیں، رائٹ یا نہیں؟ دیکھیے بالکل عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، ان کی ہدایت کے مطابق 19 اپریل کو ہم مردان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، اور یہ وہی ٹائم ہوگا جب ایران امریکہ سیز فائر کا خاتمہ ہو رہا ہوگا، تو وڈ دیٹ بی این اپروپریٹ ٹائم؟ کیونکہ آپ لوگوں پہ تنقید آپ کے مخالفین کی طرف سے یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز پاکستان، جب بھی ریاست کی باری آئی ہے، میں نے شروع میں کہا جب بھی پاکستان کی بات آئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ہمیشہ
پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور آپ نے اس کی مثال کئی بار دیکھا کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی اور OIC کا اجلاس ہو رہا تھا تو بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پڑے ہوں گے, جس کو ٹویٹر پہ میں نے بھی ٹویٹ کیا ہے. لیکن جب بھی ریاست کی باری آئی ہے تو ہم اپنا مائک بند کر کے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے بہتری شو کی ہے, آپ نے میگنانیمٹی شو کی ہے, ٹھیک ہے, رائٹ, پوائنٹ ٹیکن. لیکن یہ بتائیں کہ 19 اپریل کو آپ کا جلسہ ہے, اگر اسی دوران اسلام آباد 19 اپریل کو مردان میں اگر اسی دوران اسلام آباد ٹاکس 2.0 شروع ہو گیا, کوئی ایسا موقع آ گیا, تو پھر آپ جلسہ ملتوی کر دیں گے؟ دیکھیں, آپ مردان میں جلسہ ہے, پہلی بات کہ پنڈی میں تو جلسہ نہیں ہونے جا رہا. تو مردان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اور 19 اپریل کو وہاں پہ جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب کی ہدایت ہے. عمران خان یعنی کہ اب دوسری بار آپ جلسہ ملتوی نہیں کریں گے, چاہے ایران امریکہ ٹاکس ہو بھی رہی ہوں یا نہ بھی ہو رہی ہوں؟ دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ ریاست کو اپنی ذاتی ترجیحات میں ریاست کو ہی اوپر رکھا ہے, پاکستان کو ہی اوپر رکھا ہے. ایسا اگر کوئی موقع آتا ہے تو ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, ساتھ میں مجھے ذرا لگے ہاتھوں یہ بتا دیجیے, اب چونکہ یہ ٹاپک چھڑ گیا ہے, میں تو اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرنا چاہتی, ایران امریکہ پہ فوکس کرنا چاہ رہی تھی, لیکن چونکہ اب ٹاپک چھڑ گیا ہے, زیر بحث آ گیا ہے, اب یہ بتا دیجیے کہ یہ ہدایت آئی کیسے؟ یہ تو پابندی ہے کہ سیاسی پیغامات نہیں آئیں گے, تو وکیل کی ملاقات بھی اگر سیاسی پیغامات لا رہی ہے تو پھر تو یہ آپ لوگ وکیلوں کی ملاقات بھی بند کروائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ سلمان صفدر کی جو ملاقات تھی وہ کورٹ آرڈرز کے ہی مطابق ان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات 60 منٹ تک جاری رہی. عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہے, سب سے مقبول لیڈر ہے. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے, وکیل کی ملاقات ہو یا پھر کسی سیاسی ہاں, لیکن وکیل سیاسی پیغامات تو نہیں دے سکتا نا, اور حکومت کا تو اعتراض ہی آپ پہ یہی ہے کہ آپ سیاسی باتیں نہیں کر سکتے. مجھے 2 منٹ دیجیے گا تو میں تمام تر چیزیں کلیئر کر دوں گا. سلمان صفدر صاحب کی جب ملاقات ہوئی ہے یا ان کی بہنوں کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب سیاست کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں, پاکستان کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہیں. سلمان صفدر صاحب کے تھرو یہ پیغام سہیل آفریدی صاحب تک آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں اگلے 10 روز میں ایک جلسہ کریں. تو اسی ہدایت کی روشنی میں CM سہیل آفریدی صاحب نے مردان میں جلسے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. 19 تاریخ کو تحریک انصاف مردان میں انشاءاللہ سیاسی اکھاڑا سجائے گی جو کہ جام پیک شو ہوگا. لیکن میرا سوال وہی رہ گیا کہ وکیل کی ملاقات بھی اگر سیاسی پیغامات لا رہی ہے تو پھر تو آپ لوگ پابندی لگوائیں گے. ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان صاحب اندر جیل میں بیٹھ کے دال چینی کے یا پیٹرول کی پرائسز تو نہیں پوچھیں گے, وہ سیاست نہیں, پیٹرول کی پرائسز پوچھنی چاہیے ان کو, پیٹرول کی قیمتیں پوچھنی چاہیے ان کو کہ کم ہوئیں کہ بڑھ گئی مزید. اچھا, مجھے کوئکلی یہ بتائیں, یہ بھی خبر آئی کہ سہیل آفریدی پر بھی عدم اعتماد کر دیا عمران خان نے, اب کیا کریں گے آپ اور آپ کے وزیر اعلیٰ؟ کوئی عدم اعتماد نہیں کیا سہیل آفریدی پہ. سہیل آفریدی صاحب پہ مکمل اعتماد ہے عمران خان صاحب کو. اس ملاقات میں ایک خاص پیغام سہیل آفریدی صاحب کو موصول ہو چکا ہے اور انہوں نے شاباش دی ہے ان کی پرفارمنس پہ, اور جس سے سہیل آفریدی صاحب کے ہماری تمام حکومت کے حوصلے بڑھے. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے, گورنر سے بالکل مطمئن ہے, بالکل اعتماد ہے ان کو. تو وہ سلمان صفدر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے یا غلط رپورٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے پھر؟ وہ انہوں نے کیا کہا ہے اپنی سٹیٹمنٹ میں؟ سٹیٹمنٹ جو چلی ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان خوش نہیں ہے, عمران خان نے سہیل آفریدی کی کارکردگی پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. نہیں, اس بات کی میں تردید کرتا ہوں, یہ غلط سٹیٹمنٹ چلائی گئی ہے. مکمل اعتماد ہے, مکمل اعتماد ہے سہیل آفریدی پہ, خیبر پختونخوا کی حکومت پہ, اور ان کی پرفارمنس سے وہ بہت خوش ہیں. رائٹ, چلیں ٹھیک ہے, کچھ مزید ایران امریکہ پر بھی آپ سے بات کریں گے آگے چل کے, وقت بہت ہے ہمارے پاس. جنرل صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, اس وقت امریکہ کی اسٹریٹجی, خاص طور پہ وار اسٹریٹجی, آپ کو کیسی نظر آتی ہے, بینگ اے ملٹری پرسن ایز ویل؟ از اٹ فلاڈ, از اٹ 50% سکسیسفل, 50% اے فیلئر, واٹ از اٹ؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی میں نے کئی چینلز پہ بتایا ہے کہ جنگ جب شروع کی جاتی ہے نا تو اس میں موسٹ امپارٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کاز آف وار کیا ہے. اگر وہ کنونسنگ ہو نا کاز آف وار, تو اس سے پھر آپ کی جو فورسز ہیں ان کے اندر ول ٹو فائٹ جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک, ابھی امریکہ کی کاز آف وار تو واز نائدر ہیئر نار دیئر بیکاز اٹ واز اے وار آف چوائس اینڈ وار آف فورسڈ چوائس. ہاں, تو اپنے طور کے اوپر وار آف فورسڈ چوائس. یا اینڈ جہاں تک ایرانین کا تعلق تھا, ان کی کاز اسٹرانگ تھی بیکاز وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے. ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات ہو رہی ہے, تو پھر کون سی قوم ہوگی جو, تو دیٹ مطلب دیٹ یونائٹڈ دیم, بجائے اس کے کہ وہ الگ الگ ہوں. وہ پورا ملک اکٹھا ہو گیا اور ایک آواز بھی نہیں آئی. انہوں نے تو یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا نا کہ
ان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، انہوں نے 30,000 بندے مار دیے ہیں، یہ کیا وہ کیا. تو ایک تو یہ کاز آف وار کی سٹانگ. اور سیکنڈلی پھر یہ تھا کہ آپ جب ساتھ ایلائز رکھتے ہیں تو ان کو پھر بریف کرتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان میں سے کچھ سین ایلیمنٹس بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ نہ کرے یہ نہ کرے. دے ایکسپیکٹڈ کہ ہم وار شروع کریں گے ایسے ہی تو نیٹو بھی مل جائے گا ہمارے ساتھ، یورپ بھی مل جائے گا اور ہم یہ کر دیں گے. سو اتحادیوں کو ساتھ نہیں رکھا، بلکہ ایک ایسا اتحادی رکھا جو اسٹیبلشڈ وار کرمنل ہے. آپ ایسے اتحادی کو رکھ کے تو اپنی ریپوٹیشن کو بڑھائیں گے، بیکاز اس کو تو انڈائٹ ہوا ہوا ہے نا، اس کو تو کنوکٹ ہوا ہوا کہ اس کی وہ گئے. تیسرا پھر یہ تھا کہ آپ نے شروع کی تو آپ کی انٹیلیجنس فالٹی تھی، بیکاز یو تھاٹ کہ ہم شاک اینڈ آپ کی ڈاکٹرین لگائیں گے اور ہم جا کے گولے وولے پھینکیں گے ادھر ادھر اور بہت زیادہ ٹیرر پھیلے گا جب تو قوم پوری بیٹھ جائے گی، لیڈر کو قتل کر دیں گے، فوجی ہیڈز کو بھی ختم کر دیں گے. دس واز اے فلاٹ. دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ کتنی اسٹرینتھ ہے جس پہ. دیٹ از وائی آرمی میں ہم کہتے ہیں نا کہ یو گو فار اٹینیبل آبجیکٹیوز. اور اٹینیبل آبجیکٹیوز آپ تب بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح انٹیلیجنس. تو ابھی تو جو کچھ نتن یاہو نے کہا بریفنگ دی، کل میں ان کے ایکس فارن سیکرٹری کو سن رہا تھا، فارن منسٹر کو امریکہ کے بلنکن. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چورن بیچا ہے نا آ کے نتن یاہو نے ٹو ٹرمپ، یہ پہلے بش کے سامنے اس طرح بریفنگ دی، پھر اوباما کو دی، پھر بائیڈن کو دی، اور انہوں نے تو نہیں، لیکن ہیر واز اے گڈ کسٹمر جمپڈ ان اور یہ کیا. اور یہ چیزیں ہیں. اور پھر غلط سینٹر آف گریوٹی، جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو دے تھاٹ کہ یہ ان کی جو ہے لیڈر ہے اس کی پرسنالٹی میں وچ واز ناٹ دیئر. رائٹ. یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال ہے قمر چیمہ صاحب، میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں بیفور وی گو ٹو دا بریک. اور وہ سوال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی اب مینجمنٹ کون کرے گا، اسٹریٹ آف ہرمز کی. کچھ یہ خبریں آتی رہیں رائٹلی اور رانگلی، آپ بتائیے گا ٹھیک تھیں غلط تھیں، کہ کچھ ایسا پروپوزل ہے کہ پاکستان اینڈ سعودی عربیہ جوائنٹ پیٹرولنگ کر لیں، جوائنٹ مانیٹرنگ کا یا جوائنٹ مینجمنٹ کا ایک میکانزم بنا لیں اسٹریٹ آف ہرمز کا. ابھی چونکہ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب بھی جا رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی فیزیبل آپشن، کوئی فیزیبل پروپوزل آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا یہ ورکیبل ہے؟ کیا اس پہ ایران تسلیم کر سکتا ہے یا یہ بس ایسی ہوائی ہے؟ دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بات چلی ہے نا، ایک ریجنل سیکیورٹی فریم ورک ہونا چاہیے اسٹریٹ آف ہارموز کا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب سوال یہ ہے نا کہ ایران کہتا ہے کہ میرے پاس جو ایک ڈیٹرنس آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ میں ساری کی ساری آئل سپلائی لائن انٹرنیشنل کارگو کو روک سکتا ہوں، تو میری یہ لیوریج بڑی ہے. تو وہ اس کو لیکن کیا انٹرنیشنل واٹرز پہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا. اس کے مقابلے میں وہ سمجھتا ہے کہ جو باقی جی سی سی ممالک ہیں وہ اس کانفلکٹ میں آنا نہیں چاہتے. جب وہ اس کانفلکٹ میں آنا نہیں چاہتے تو وہ مجھے روک نہیں پائیں گے یا میرے ساتھ ملٹریلی انگیج نہیں ہوں گے. تو وہ جو جی سی ممالک ہیں وہ امریکنز کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بند کروائی ہے تو آپ ہی اس کو جو ہے آپ کو کھلوانی چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک پرپوزل دیا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹ آف ہارمز کے نام کی کوئی کمپنی بنا دی جائے جس میں تمام جو ملک ہیں اس خطے کے ان کو بھی ڈالا جائے، جس میں جاپان، یورپ، ساؤتھ کوریا ان کو بھی ڈالا جائے، اور وہ جو مائن سویپنگ جو ہے وہ بھی کرے، مائن سویپرز بھی لے کے آئے، جتنا خرچہ ہے یہاں پہ جو ایران نے کیا ہے اس کو بھی جو ٹھیک کیا جائے، اور پھر فیوچر میں یہاں سے پیسہ کمایا جائے. تو امریکہ تو اس لینس میں سوچ رہا ہے، ریجنل ممالک اور لینس سے سوچ رہے ہیں، ایران اپنی لیوریج کے حساب سے سوچ رہا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی ہے کہ کنسورشیم بننا چاہیے. ایران اکیلے تو نہیں ان چیزوں کو کر سکتا نا، باقی ملکوں کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ایران کے حقوق. Right, that's a very important point. So what would be and what is the next crucial and critical point? ایران کا نیوکلیر پروگرام یا اسٹریٹ آف ہرمز؟ اس پہ شفیع جان صاحب سے اور خورشید قصوری صاحب سے، جنرل عبدالقیوم صاحب سے اور قمر چیمہ صاحب سے کچھ مزید سوالات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی پروگرام میں. لیٹس ٹیک دس کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. شفیع جان صاحب، آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ پرسپیکٹو کیا ہے کہ جو رپورٹڈلی پروپوزل آ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک جوائنٹ میکانزم ہو جائے، پاکستان کا، سعودی عرب کا اس میں نام آ رہا تھا، کوئی جوائنٹ میکانزم اس کا ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کو اس میں انوالو ہونا چاہیے؟
देखिए, सबसे पहले गरीदा साहिबा के इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था कि ताकत का जो इस्तेमाल है वो किसी चीज़ का हल नहीं है, और हमेशा ही ऐसे मौक़ों पे इमरान खान साहब ने ही मुज़ाकरात की बात की है, बातचीत की बात की है। तो वो जो उनका एक नज़रिया था, उसकी ये जीत है। पाकिस्तान ने एक पुल का किरदार अदा किया और हमेशा ही हमने मुज़ाकरात और बातचीत की ही बात की है। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात है, तो वहाँ भी एक आलमी इस वक्त जो दबाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ भी ताकत का इस्तेमाल जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। एक ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो इख्तियार करना चाहिए। जो भी इस जंग का हिस्सा है, या अमेरिका या ईरान की बात करें, तो दोनों स्टेट्स को जो है वो ज़िम्मेदार रवैया इख्तियार करना चाहिए। जहाँ तक ईरान की बात है, तो ईरान ने बड़े वक़ार के साथ जो है अपना दिफा भी किया और बड़े वक़ार के साथ वो आज भी खड़े हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मुज़ाकरात हुए वो किसी रिजल्ट पे तो नहीं पहुंचे, कहीं यहाँ पे वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सके हम जिसकी तवक्को की जा रही थी। हम अभी भी चाहते हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, हम अभी भी चाहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं है। इन द एंड ऑफ द डे आपने टेबल टॉक पे ही बात को ख़त्म करना है, मुज़ाकरात के ज़रिए ही किसी चीज़ के या किसी नताइज पे आपने पहुंचना है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ताकत का इस्तेमाल जितना कम हो सके, जितनी जल्दी जंग बंदी हो सके, ये तमाम खित्ते के लिए बेहतर है, तमाम दुनिया के लिए बेहतर है। सीज़फायर तो मौजूद है, आपके कहने का मतलब है कि मुस्तकिल जंग बंदी के मुकम्मल जो है जंग का खतरा वो टल जाए इस एरिया में से। जी बिल्कुल। अब्दुल कयूम साहब, सर आप क्या कहते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा टफ होगी अगर ये एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक स्टार्ट होता है उसके लिए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? देखिए, शफी जान जो कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि बातचीत से बातें तय होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान वाले मामले पे आप लोगों ने एग्री नहीं किया था पीटीआई से कि बातचीत से मुज़ाकरात तय होने चाहिए? नहीं, वो उसकी तरफ फिर आते हैं ना। बातचीत तो हम पूरी एफर्ट करते रहे कि नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ईरानियंस जो हैं हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर है और इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन ईरान पे जब इजराइल और यूएस ने अलजलगार की तो क्या इंटरनेशनल लॉ को उन्होंने किया? आपने उनको सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात की, आपने उनके बच्चे, आपने जनेवा कन्वेंशन, आपने जो सारी जो कन्वेंशंस हैं उनको बालाए ताक रख दिया। तो देयरफॉर अब जब उनकी बैक टू दी वॉल है और उन्होंने आजमा के देख लिया कि यही चौक पॉइंट है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी, तो देयरफॉर यू हैव टू सी कि दोनों तरफ रीजनेबल हों। आप भी बैनुल-अक़वामी कानून को माने और वो भी बैनुल-अक़वामी कानून को माने। दैट इज वाई वो एज ए ट्रम्प कार्ड। हॉर्मुज़ का कंट्रोल इंटरनेशनल कंट्रोल में देना क्या ईरान को अब काबिल कबूल होगा? देखें, मेरे तो ख्याल में उनको काबिल कबूल होना चाहिए, प्रोवाइडेड दे गेट ए गारंटी कि उनके ऊपर ये जो जब इनका दिल करता है तो उठ के अटैक कर देते हैं। आफ्टर ऑल इट हैज टू बी इन सम कॉन्टेक्स्ट। लेकिन क्या कोई सॉवरेन गारंटी, क्या यूनाइटेड नेशंस की भी सिक्योरिटी काउंसिल की गारंटी काफ़ी होगी? देखिए ना, टोटल म्यूचुअल जब इनका होगा ना, मसलन उनका जो बहुत सारा नुकसान हुआ है, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, उनके ऊपर जो वायलेशन ऑफ लॉ किया आप करने के बाद उनके ऊपर जो जोर लगा रहे हैं कि आप एनरिचमेंट ज़ीरो भी नहीं कर सकते, जो कि उनकी सोवरेनिटी के भी खिलाफ है, तो इन सारी चीज़ों का एक टोटल सम होगा ना। वो इतने मासूम तो नहीं है कि वो कहेंगे ठीक है जी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, वो कहेंगे मायने बिछाएंगे, हम ये करेंगे बिकॉज दे नो कि ये उसका है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके ऊपर और कुछ आप पूछ रही थी? और तो कुछ नहीं जी, फिलहाल तो यही सवाल था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या न्यूक्लियर प्रोग्राम, कौन सा टॉपिक ज़्यादा या कौन सी शर्त, किसकी शराइत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होंगी अचीव करना, तो आपने उसका जवाब दे दिया। कमर चीमा साहब, यही सवाल आपसे है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ये 2.0 राउंड 2 चलता है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कुछ बात करना मुश्किल होगा? देखिए, मुझे लगता है कि न्यूक्लियर का जो मसला है वो ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि ये अमेरिकन को और इजराइल का एक ही मसला है कि जो ईरान की जो डिटेरेंस है वो इस हद तक अगर है कि इजराइल और बहुत सारे जो अमेरिकन एसेट्स हैं वो ईरान की मिसाइल की रेंज में, और ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स कल को बना पाता है उसकी रेंज में आते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा मसला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद अगर ये स्टेटस को जैसा है इससे अमेरिका भी इंजॉय कर रहा होगा। वो कैसे इंजॉय कर रहा होगा कि देखें, अगर दुनिया में जो फ्री फ्लो ऑफ ऑयल मिडल ईस्ट से नहीं होता तो अमेरिकन बार बार कह रहे हैं कि हमसे तेल लें, हम पूरी दुनिया में तेल बेचते हैं। तो जो ग्लोबल मंडियों में जितना मिडल ईस्ट का जो क्योस है
ان سم وے فائنینشیل مینز میں, کیونکہ بہت ساری باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انسائڈر ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے. کل رات ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمتوں جو ہیں وہ بڑھی ہیں جب یہ پتا چلا کہ جو بلاکڈ کیا جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا امریکہ کی جانب سے. تو یہ ایٹ ٹائمز یہ جو سچویشن پیدا ہوتی ہے, اس سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے جو لارجلی بڑا ایشو ہے ایران کے حوالے سے وہ نیوکلیر ویپن میزائل پروگرام اور ان کی پراکسیز جو ہیں, باقی تو ریجنل ایشو ہیں. رائٹ, ایک بار پھر بریک کا وقت ہو گیا جی, بریک پہ جاتے ہیں. خورشید محمود قصوری صاحب سے بھی کچھ سوال جو ہیں وہ باقی ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں جی آفٹر شارٹ بریک. باقی پارٹیسپینٹس بھی آج موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید محمود قصوری صاحب, قمر چیمہ صاحب, شفیع جان صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی خورشید محمود قصوری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں اسلام آباد ٹاکس, کیونکہ جے ڈی وینس نے فیلئر کا لفظ تو استعمال نہیں کیا, انہوں نے کہا جی انسکسیسفل رہی یہ, تو ڈپلومیٹک لینگویج میں فیلئر کا مطلب کیا ہے, انسکسیسفل کا مطلب کیا ہے, اور کیا فیلئر کا لفظ استعمال نہ کرنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹاکس دوبارہ ہو سکتی ہیں, گیون دیٹ کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پھر سے کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ ایران میز پہ آ کے بیٹھ جائیں ایک بار پھر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ٹاکس ہوئی ہیں یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی کامیابی ہے, اس میں تو دو رائے ہے نہیں. اور یہ جو ہے دونوں نے کہا, ڈیلیگیشنز نے, ایرانین ڈیلیگیشن, امریکن ڈیلیگیشن, وائس پریزیڈنٹ وانس کا بھی بیان ہے کہ کچھ ایریاز پہ اگریمنٹ ہو گیا تھا, اور ایرانیوں نے بھی یہ کہا ہے, اور ایران کے فارن آفس نے اسی قسم کا بیان دیا ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ اینڈ نہیں ہو گئی ہے. اب بات یوں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہیں ٹیمپرامنٹلی. انہوں نے جو اب بیان دیا ہے کہ جی میں نے بند کر دیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو, لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ بند ہوا ہے اور اس کی وجہ سے, اور وہ ایران کو بلیم کر رہے تھے کہ دنیا میں پرائسز بڑھ رہی ہیں. ایران کا کہنا یہ تھا کہ ہم پہ اتنے حملے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی پریشر پوائنٹ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم ہارموز کو بند کریں تاکہ اس معاملے کو کسی طریقے سے نبھایا جائے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب بلاکیڈ کہا ہم کریں گے تو نیلے پہ دیلا نہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کیا مار دیا اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے ہی قیمتیں بڑھی ہوئی تھیں, اور جو لوگ کم بات کر رہے ہیں آج کل وہ یہ ڈر ہے کہ اگر یہ بلاکیڈ واقعی جاری رہا تو دنیا میں قحط بھی آ سکتا ہے. کیوں کہ ایک ایسا موقع ہے, I'm also involved in farming, اور مجھے پتہ ہے اگلا کراپ جو جا رہا ہے وہ ہے اس کا رائس کا. رائس جو ہے انڈیا از دا بگیسٹ ایکسپورٹر, پھر پاکستان بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کچھ ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ ٹائم پہ نہ فرٹیلائزرز ملیں تو مجھے تو ڈر ہے کہیں قحط نہ پڑ جائے کچھ ملکوں میں جن کے, اور پھر پرائسز اتنی بڑھیں گی. اگر انڈیا پاکستان کی اپنی کراپ چھوٹی ہو گئی تو ایکسپورٹ بھی نہیں ہو سکے گی. خدا کرے اپنی ان کی نیڈز پوری ہو جائیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ the whole world will blame President Trump for that. اسی میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پالیسی ویل تھاٹ آؤٹ ہے, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کسی کو کنسلٹ کیا. رائٹ, قصوری صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے نیول بلاکیڈ کی, کہیں پہ یہ گلوبل فیمائن نہ لے آئے, کہیں پہ جو گلوبل فوڈ باسکٹ ہے اس کا قحط نہ پڑ جائے. تیل کا تو پہلے قحط پڑا ہوا ہے. قمر چیمہ صاحب, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ اس وقت جو بلاکیڈ سٹارٹ کر دیا ہے نیول بلاکیڈ امریکہ نے ایران کا آبنائے ہرمز کا, آپ سمجھتے ہیں یہ اسٹریٹجی کامیاب رہے گی یا فلیٹ فال کرے گی آن دا فیس؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی صدر نے ہیلپ مانگی تھی برطانیہ سے اور باقی ملکوں سے کہ آئیں پہلے یہاں سے ٹریڈ گزاریں, پھر اب وہ بلاکیڈ کر رہے ہیں تو اب پھر ویسٹرن فورسز کہہ رہی ہیں, برطانیہ نے آج کہا ہے کہ جی ہمارا مسئلہ نہیں, ہمارا نیشنل انٹرسٹ, تو پھر وہ اکیلے ہیں اس چیز کے اندر. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ امریکہ نے یہ سپلائی چین ساری چوک کر دی, پہلے ایرانینز نے کی ہے, اب یہ کریں گے, اس کا جو بوجھ پڑ سکتا ہے وہ ریڈ سی کے اوپر, باب المندیب کے اوپر پڑ سکتا ہے. اینڈ امیجن کریں کہ اگر وہاں پہ ہوتھیز وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ یمن سے اور وہ باب المندیب سے وہ اسٹرائک کرتے ہیں, کیونکہ ہوتھیز آلریڈی اسرائیل پہ پچھلے کچھ عرصے میں حملہ کر چکے ہیں, تو اگر وہ جو شپس گزر رہی ہیں وہاں سے ان کو کرتے ہیں, تو آپ امیجن کریں پورا ایشیا یورپ سے کٹ سکتا ہے, کیونکہ اس وقت
जो सप्लाई चेन है वो मुतासर हो सकती है। ठीक है, राइट, यही सवाल मेरा आपसे जवाब दोगे हम सब एक क्विक आंसर के साथ कि क्या ये नेवल ब्लॉकेड की स्ट्रेटजी कामयाब होगी? बिकॉज अपने वॉर मेरे ख्याल स्ट्रेटजी में बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, ये बड़ा रॉन्ग एक डिसीजन है। उसकी वजह यह है कि 20% वर्ल्ड की सप्लाई उधर से जा रही है। जब ईरानियन ने बंद किया तो वहाँ अमेरिका के अंदर भी पेट्रोल की कीमत $4 पर गैलन होगी, तो और बढ़ेगा तो लोगों का प्रेशर बढ़ेगा। और ये बाबल मंजिल की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 18 माइल्स है उसका गैप, 29 किलोमीटर। और अगर यहाँ 20% सप्लाई जाती है तो वहाँ से तकरीबन 12% ट्रेड है और 15% मैरीटाइम ट्रैफिक है वहाँ से, और वो भी बंद कर देंगे तो दुनिया चीख उठेगी। और ये मेरे ख्याल में दे विल हैव टू टेक दैट बैक, सो दिस इज नॉट ए गुड डिसीजन। तो इस नेवल ब्लॉकेड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईरान पे? प्रेशर नहीं पड़ेगा, ईरान प्रेशराइज नहीं होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट विल सर्व देयर पर्पस। राइट। अगर शफी जान साहब इस पे आप कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा कि नेवल ब्लॉकेड की स्ट्रेटजी अमेरिका की कामयाब रहेगी ईरान पे प्रेशर डालने की या नहीं। साथ ही ये बताइए कि इस सारे एपिसोड से पहले रिहाई फोर्स का जिक्र हो रहा था, वो रिहाई फोर्स आपकी कहाँ तक पहुँची? इमरान खान की रिहाई के लिए मैकेनिज्म क्या है, करना क्या है पीटीआई ने पॉलिटिकली? देखिए, इससे कोई प्रेशर ईरान पे नहीं पड़ेगा, ये मेरा एक जाती ख्याल है। और जहां तक रिहाई फोर्स का ताल्लुक है तो कल आपने पूरा दिन सोशल मीडिया को फॉलो किया होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के हर हल्के में कल कैंप्स लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा कैंप्स लगाए गए पूरी खैबर पख्तूनख्वा में और 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 3 दिन लगेंगे और वहां पे जो हमारा 1 लाख का फिगर है वो इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में ही अचीव कर लेंगे। उसके अचीव करने के बाद बाकायदा इनसे हल किया जाएगा। आप लोगों ने कहा था कि ईद के बाद से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो ईद के बाद से हो भी गई थी, अभी बहुत अरसा काफी हफ्ते गुजर गए ईद को गुजरे हुए, अभी तक आपके 1 लाख रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई। नहीं, अभी इसको 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते पहले सोहेल आफरीदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की थी और तमाम तर जो इवेंट था उसको मीडिया ने कवर भी किया था। और उससे लेकिन 2 हफ्तों में भी अभी तक 1 लाख बंदे पूरे नहीं हुए। 50,000 हम क्रॉस कर चुके हैं। अगले 2-3 दिनों में हम 1 लाख के फिगर पे पहुंच जाएंगे और 1 लाख के फिगर पे पहुंचने के बाद इसके बाकायदा हल्फ होगा। और पूरे पाकिस्तान, और ये 50,000 पूरे पाकिस्तान में से आए हैं या सिर्फ केपी में से आए हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा की फिगर है जहां पे रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए गए हैं। डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए पूरे पाकिस्तान से नौजवान इसमें शरीक हो रहे हैं, उनकी मेंबरशिप हो रही है। उनका फिगर भी 3 दिन के बाद सामने आ जाएगा। तो आप 1 लाख का पूरा होने का वेट करेंगे या 3 दिन बाद क्लोज कर देंगे इसके रजिस्ट्रेशन? नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन तो क्लोज नहीं हो सकती गरीदा साहिबा। 1 लाख की फिगर को अचीव करने के बाद बाकायदा इनकी और टेकिंग सेरेमनी होगी और 10 लाख हमारा गोल है। जब तक 10 लाख के लोगों को हम नंबर अचीव नहीं करते, और टेकिंग के बाद क्या होगा? ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है, देन व्हाट आफ्टर ओथ टेकिंग? घर में बैठ जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? कोई घर पे नहीं बैठेंगे। रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की रिहाई में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, जो भी लाएअमल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वो क्या होगा लाएअमल, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि वो लाएअमल क्या होगा। देखिए, इस वक्त मरकजी क़यादत और सूबाई क़यादत जो है वो बैठी हुई है, प्लानिंग हो रही है। 19 अप्रैल को हम लाएअमल देंगे। 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा है, उसमें आगे का लाएअमल दिया जाएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, अब्दुल कयूम साहब, खुर्शीद कसूरी साहब और कमर चीमा साहब। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।